اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اسباق میں آپ نے سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ الناس، یہ تینوں سورتیں، ان کے جملے آپ نے پڑھے بھی اور انشاءاللہ آپ نے یاد بھی کیے۔ فعل کے میں نے عرض کیے تھے کہ تین اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع حال پلس مستقبل، اور فعل امر۔ میں دہرا دیتا ہوں: فعل ماضی، فعل مضارع حال اور مستقبل، اور فعل امر۔ ماضی گزرا ہوا، مضارع جو زمانہ ہو رہا ہے یا آنے والا ہے، حال یا مستقبل پریزنٹ یا فیوچر، اور امر ہے کمانڈ۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ ذرا سمجھ لیں کہ فعل کے اعتبار سے اگر یہ جو ایکشن ہے، فعل ہم کہتے ہیں کام، ایکشن یا جو بھی ہم موومنٹ، یہ موشن آ رہی ہے، یہ سارا فعل ہے۔ اگر یہ میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں تو مجھے متکلم عربی میں کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم اسے فرسٹ پرسن۔ آئیے ذرا اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اسکرین کی طرف۔ فعل میں اگر بات کا یا کام کا تعلق اپنی ذات سے ہو تو اسے ہم متکلم انگلش میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ فرسٹ پرسن جو بندہ خود بول رہا ہے اپنے بارے میں کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یوں کیا۔ نیچے ہم نے مثال بھی جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں مثالیں میں صرف وہی دوں گا۔ ہم نے پہلے ہی سبق میں پڑھی تھی، یہ جملہ پڑھا تھا، پہلا جملہ آیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ لفظ اعوذ یہ فعل حال ہے، میں پناہ مانگتا ہوں، اور یہ صیغہ متکلم ہے، میں پناہ مانگتا ہوں، اپنے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح نمبر 2، اگر بات کام کا یا بات کا تعلق کسی شخص سے ہو جس سے ہم بات کر رہے ہیں، جس سے ہم ایڈریس کر رہے ہیں، مخاطب اس کو ہم کر رہے ہیں، تو یہ سیکنڈ پرسن بن گیا۔ میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں، آپ میرے لیے سیکنڈ پرسن ہیں۔ اور اس کی مثال سورہ فاتحہ پہلے ہی سبق میں ہم نے پڑھی، انعمت، اللہ کو ہم مخاطب کر رہے ہیں، اے اللہ آپ نے جو انعام کیا، یہ صیغہ مخاطب۔ اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں جو نمبر 1 صیغہ متکلم فرسٹ پرسن، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میرے لیے سیکنڈ پرسن مخاطب ہیں۔ اور نمبر 3 ہم آگے اب دیکھیں گے، اگر کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کی جائے جو موجود نہ ہو تو اسے غائب تھرڈ پرسن ہم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے سورہ الفلق میں پڑھا حسد، اس نے حسد کیا، یہ صیغہ غائب ہے، غائب جو موجود نہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں سورہ الاخلاص اور سورہ اللہب۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ 2 سورتیں پڑھیں گے اور ان کے ہمارے پاس 9 جملے بن رہے ہیں۔ ان کا میں مختصراً اور تیزی کے ساتھ میں آپ کو پہلے بیک گراؤنڈ اور سبب نزول آپ کو بتا دوں۔ سورہ الاخلاص، اخلاص سنسیریٹی، مطلب اللہ کے لیے خالص ہو جانا، ہر ایک کو اللہ کے بعد لے کے آنا، اللہ میرے لیے سب سے آگے، سب سے مقدم۔ سورہ اللہب یہ بالکل ابتدا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا میں، جب آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے یہ جو قریب ترین رشتہ دار ہیں، اب انہیں آپ دعوت و تبلیغ انہیں اب کریں۔ اور یہاں پر اعلان دعوت تھا، جو 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری کے ساتھ نبوت اور کار نبوت کو پھیلایا، اب اعلان ہو گیا کہ اسے سب سے پہلے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، قریش والے ہیں، اب ان کو دعوت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کوہ صفا پہ آپ چڑھے اور آپ نے باقاعدہ ایک ایک قبیلہ اور ایک ایک شاخ کو بلانا شروع کر دیا، یا بنی عدی، یا بنی ہاشم، یا بنی تمیم، یا بنی مخزوم، اور جتنے قریش کے قبائل تھے، یہ 14 بڑے قبائل تھے، اور کل ملا جلا کے 25 کے قریب یہ شاخیں تھیں۔ اب ہم آتے ہیں عزیزان گرامی جملوں کی طرف۔ سورہ الاخلاص
اور جملہ نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہیں۔ اس کو ہم انالائز کر لیں۔ قل کہہ دیجئے، ہم سورہ فلق اور سورہ ناس میں بھی پڑھ آئے ہیں، فعل امر، لفظی ترجمہ ہے اس کا کہہ دو۔ ہوا وہ یا وہی اسم ہے، چونکہ یہ پروناؤن بن رہا ہے، اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ، اللہ اسم، احد یہ واحد سے لیا گیا، ایک یکتا اسم ہے۔ جملہ نمبر 2 اللہ الصمد، اللہ الصمد، صاد کو آپ اپنی کتابوں میں انڈر لائن کر لیجئے کہ ہم صمد کہتے ہیں سین بنا کے، جبکہ یہ صاد ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ صمد کا ترجمہ ہمارے پاس اردو میں کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، لیکن آپ یہ لکھ لیجئے اپنے پاس، صمد صرف بے نیاز نہیں، صمد کا مطلب ہے کہ بے نیاز اور ہر ایک اس کا محتاج، کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہر ایک، ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صمد بے نیاز یہ بھی اسم ہے، اللہ اور ہم پہلے پڑھ چکے کئی مرتبہ۔ جملہ نمبر 3 لم یلد ولم یولد، میں یہ جملہ دہراتا ہوں، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، آسان لفظوں میں۔ آئیے اس کو بھی ہم انالائز کر لیں۔ لم نہ یا نہیں حرف ہے، یلد اس نے جنا، جنا یہ اس کا صرف لفظی ترجمہ ہے، اور یہ بریکٹ میں تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے، فعل حال۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو یلد یوں لگ رہا ہے جیسے فعل ماضی ہے، اس نے جنا، لیکن آپ دیکھیے گا فعل حال میں جہاں کہیں لم آئے گا مطلب میں ماضی جائے گا، ایکچولی وہ فعل حال ہی رہے گا۔ یہ تھوڑا سا میں ایڈوانس بات ابھی کر گیا ہوں، بعد میں انشاءاللہ تعالی ہم آگے سمجھ لیں گے۔ یلد فعل حال ہے، جنہ و اور حرف ہے، لم نہ یا نہیں پھر حرف ہے، یولد اسے جنا گیا، یہ بھی فعل حال ہے۔ یلد اور یولد میں فی الحال آپ اتنا فرق سمجھ لیں، انشاءاللہ تعالی یہ بہت آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ یلد از ایکٹیو وائس اور یولد از پیسو وائس، یہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے۔ بس یہ معلومات کے لیے آپ کو میں نے بتا دیا۔ جملہ نمبر 4 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں پر نون لام میں مرج ہو جائے گا، اسے عربی میں مدغم کہتے ہیں، مرج ہو جانا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نون کو ہم ایون پروناؤنس بھی نہیں کریں گے، ادا بھی نہیں کریں گے، میں پھر دہراتا ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابری کرنے والا اللہ کا نہیں ہے۔ انالائز ہم کر لیتے ہیں۔ وا اور حرف، لم نہیں یہ بھی حرف ہے، یکن ہوتا ہے یا ہے فعل حال، لہو لا کا حرف ہے، ہو اس اسم ہے چونکہ یہ پروناؤن بن رہا ہے، کفون ہمسر برابر یہ اسم ہے، احد کوئی ایک یہ اسم ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ اللہب کی طرف، یہ سورہ المسد کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، میں پھر دہراتا ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب، تھوڑا سا تلفظ میں مشکل ہے، پھر میں اس لیے دہرا دیتا ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ با اور واو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ابی لہب وتب، یہ اس شد کی وجہ سے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا، تباہ و برباد ہوا۔ ہم اس جملے کو انالائز کر لیں۔ تبت ٹوٹ گئے، فعل ماضی، یدا
دونوں ہاتھ اسم. انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ عربی میں تثنیہ ہے، ڈوئل، دو. اردو میں، انگلش میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یا واحد مفرد ہے، واحد، اور یا پھر سنگولر اور پلورل جمع ہو گیا، دو سے زائد جمع ہیں. جبکہ عربی میں ایک سنگولر ہوا، دو جمع نہیں ہوتے، ڈوئل ہو گیا، مثنیٰ یا تثنیہ ہو گیا. اور تین سے آنورڈ، 3 4 5 یہ پلورل بنتے ہیں، یہ جمع ہوتے ہیں. سو یدا دونوں ہاتھ یہ مثنیٰ یا تثنیہ ہے. انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جب یہ فریکوینٹلی. ویسے عربی میں تثنیہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس پہ آپ نے پینک نہیں کرنا. اسم ابی لہب، ابو لہب اسم، و اور حرف تبا، وہ ہلاک ہوا، یہ فعل ماضی. تبت اور تبا میں آپ کو فرق نظر آئے گا، صرف یہ آخر میں تا ہے. ہم انشاءاللہ یہ آگے پڑھیں گے جب افعال کی پہچان آئے گی. دونوں فعل ماضی ہیں، یہ صرف فیمنن ہے، یہ میسکلن ہے، صرف اتنا فرق ہے. ہم اگلے جملے کی طرف جاتے ہیں. مذکر اور مؤنث کا فرق ہے. جملہ نمبر 6، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ اس کے کام آیا اس کا مال، اور نہ وہ جو کما رہا ہے یا بچا بچا کے رکھ رہا ہے. اس کو ہم انالائز کر لیں. ما نہیں. عزیزان گرامی، سورہ فلق میں ما ہم جو کے مطلب میں پڑھ چکے ہیں، من شر ما خلق، ہر اس مخلوق کے شر سے جو اللہ نے پیدا فرمائی. اب یہاں پر ما آ رہا ہے نہیں کے مطلب میں. ما ہم ایک تیسرے مطلب میں بھی آگے سورہ ہمزہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اب ان کا ہمیں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ کانٹیکسٹ، سیاق و سباق کے حوالے سے. یہاں پر ما نہیں کے مطلب میں آ رہی ہے، حرف اغنا کام آیا. ہم اردو میں بھی غنی اور غنا، تونگر ہم استعمال کرتے ہیں. فعل ماضی عنہ، یہ دو الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں. عن کو، حرف ہو اس، اسم چونکہ پروناؤن ہے. پروناؤن کو ہم اردو میں بھی اور عربی میں بھی ضمیر کہتے ہیں. اردو میں ہم اسم ضمیر کہہ لیتے ہیں. مال اردو میں بھی مال ہی کہتے ہیں. اسم ہو اس یا اس کا اسم. وما کسب، و اور حرف ما یہاں پر پھر جو کے مطلب میں آ رہی ہے، شروع میں یہاں ما نہیں کے مطلب میں آئی. یہ آپ کو کانٹیکسٹ ہی سے اور انشاءاللہ جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے ہمیں آئیڈیا ہوتا چلا جائے گا. ما جو، حرف کسبہ اس نے کمایا، فعل ماضی. اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں. جملہ نمبر 7، سیصلی نارا ذات لہب. سیصلی نارا ذات لہب. یہاں پر سیصلی اپنی کتابوں میں ذرا اس کو صاد خاص طور پہ اسے انڈر لائن کر لیں، اور ذات ذال کو بھی انڈر لائن کر لیں، کیونکہ ہم سیصلی صاد سین پڑھ جاتے ہیں اور ذال زے پڑھ جاتے ہیں، ذاتہ کہہ جاتے ہیں. میں دہراتا ہوں، سیصلی نارا ذات لہب. سیصلی نارا ذات لہب، وہ ان قریب بھڑکنے والی آگ میں پہنچ جائے گا، واصل کر دیا جائے گا. اس کو ہم انالائز کر لیں. سیصلی ان قریب پہنچے گا، فعل مضارع، اور ایکچولی یہ اگر اس کو ہم اسپیسیفائی کر دیں مستقبل. نارن آگ، اسم. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ فعل حال کو مستقبل میں کس طرح ہم بدلتے ہیں. بہت ہی آسان سا ایک فارمولہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے آگے. ذات والی اسم، لہب شعلے یہ بھی اسم. جملہ نمبر 8، وامرأتہ حمالۃ الحطب. وامرأتہ حمالۃ الحطب. یہ طا جو ہے اس کو بھی اپنی کتابوں میں آپ انڈر لائن کر لیں. اسی طرح ہا، حمالہ، یہ ہا کو بھی انڈر لائن کر لیں کہ ہم ان کے تلفظ میں جو آپ انڈر لائن کریں گے آپ نے اس کے تلفظ پہ زور دینا ہے. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں لادنے والی ہے. ہم انالائز کر لیں اس کو. وا اور
آپ کو نظر آئے گا کہ حروف عام طور پہ فریکوینٹلی بار بار استعمال ہوتے ہیں، اور واو تو بہت زیادہ استعمال ہوگا. وا اور حرف امرأہ عورت اسم، ہو اس یا اس کی اسم، حمالہ لادنے والی ہم اردو میں حمال کہتے ہیں اسم، الحطب الدی حرف اور حطب لکڑی ایندھن یہ اسم ہے. آئیے اب ہم اس سبق کا آخری جملہ نمبر 9 ہم پڑھ لیتے ہیں. فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی، مونج کی یا کھجور کی رسی ہوگی. آئیے اس کو ہم اینالائز کر لیں. فی میں حرف ہے، جید گردن اسم، ہا اس کی اسم، حبل رسی اسم، من یہ سے حرف اور مسد مونج یا وہ کھجور کی جو ہوتی ہے پتے اسم. عزیزان گرامی، اب ہم آتے ہیں ٹیبل کی طرف الفاظ کے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں. پہلے کالم میں جدید الفاظ ہیں، اور پھر اردو سے ملتے جلتے الفاظ دوسرے کالم میں، اور آخری کالم میں اردو کے استعمال شدہ الفاظ. جو ہم نے نئے یا جدید الفاظ پڑھے ہیں، ہوا اگرچہ یہ نئے الفاظ میں نہیں آ رہا، ہم اللہ ہم استعمال کرتے ہیں، بلکہ بہت فریکوینٹلی اللہ ہم کہتے ہیں، اور یہ وہی ہوا ہے. دراصل وہ الفاظ جو تھوڑے سے مجھے لگا کہ مشکل ہیں یا ہمیں یاد نہیں آئیں گے، تو میں نے جدید الفاظ میں یا نئے الفاظ میں ان کو درج کر دیا. ہوا وہ، لم نہیں یہ ہم نے جدید الفاظ میں پڑھا. یکن اگرچہ یہ کون مکان ہمیں کائنات یہ اسی سے ماخوذ ہے اور روٹ ورڈ ایک ہی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ مشکل ہے تو نئے الفاظ میں لے آیا اس کو. لہو اس کا، کفون برابر، کفاءت ذرا مشکل اور ادیبانہ اردو میں استعمال ہوتی ہے، لہٰذا اس کو بھی میں نئے الفاظ ہی میں لے آیا. تبت یا تبا ٹوٹ گئے، یہ بھی نئے الفاظ میں. ما نہیں کے طور پہ، عنہ اس کو، ذات ذات والی، یہ بھی اردو میں ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے استعمال ہم کرتے ہیں. لہب امرأہ، حطب جید، ہو اور ہا، حبل مسد، یہ سارے کے سارے نئے الفاظ ہیں، جدید الفاظ ہیں جو ہم نے پہلے نہیں پڑھے نہیں سنے. اب اردو سے ملتے جلتے الفاظ، احد واحد سے، یلد اور یولد ولادت سے، یدا ید بیضا ہم استعمال کرتے ہیں ہاتھ، اغنا غنا اور تونگری سے ہم استعمال کرتے ہیں، سیسلا وصل سے واصل سے، حمالہ حمال سے. تو یہ آپ کو نظر آئیں گے اردو سے یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، اگرچہ وہ ایز اٹ از ہم یوز نہیں کر رہے، لیکن ان کا سٹرکچر، ان کا روٹ ورڈ آپ کو نظر آئے گا کہ اردو میں اور عربی میں ایک ہی ہے. اور تیسرا کالم اردو کے الفاظ، ابو لہب، مال، کسب، نار اور صمد جو اللہ کی صفت ہے. عزیزان گرامی، یہاں پر میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ ایک مشق کرنی ہے، صرف اپنی حد تک اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اور اپنے ذہنوں سے. لکھنا چاہیں تو آپ لکھ لیں. ویسے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کیو کیمپس کے اعتبار سے سوالات ہم کرتے ہیں، وہ اس سے علاوہ ہیں. یہ صرف آپ نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ آپ کو کتنا یاد ہوا ہے، یادداشت کو پرکھنا ہے. کہ گزشتہ اسباق میں یہ جو لفظ اعوذ آیا ہے 3 مرتبہ، اپنے حافظے سے وہ سارے کے سارے جملے ذرا لکھ لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا یاد ہے. اسی طرح لفظ قل آیا ہے اور 3 مرتبہ آیا ہے، یہ تمام جملے اپنی یادداشت سے یہ بھی لکھ لیں. اور لفظ جلالہ اللہ 5 مرتبہ ان 3 اسباق میں دہرایا گیا، ذرا اس کو بھی لکھ لیں. اور آخر میں اجازت لینے سے پہلے میں پھر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب تک آپ کو جملے یاد نہ ہوں اور لفظی مفہوم یاد نہ ہوں، آپ نے آگے نہیں بڑھنا. کوشش کریں پہلے آپ کو پوری کمانڈ ہو جائے،
پھر آپ آگے بڑھیں اللہ کا نام لے کے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والا بنا دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 4 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1، متکلم کس کو کہتے ہیں؟ اے بولنے والا، بی غیر موجود آدمی، سی جس سے بات کی جا رہی ہو. سوال نمبر 2، اس سبق میں لفظ اعوذ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اے 2 مرتبہ، بی 3 مرتبہ، سی 1 مرتبہ. سوال نمبر 3، عربی میں آگ کو کیا کہتے ہیں؟ اے لہب، بی نار، سی مسد. سوال نمبر 4، لفظ صدور کا کیا مطلب ہے؟ اے سینے، بی دل، سی ہاتھ. ان سوالات کو ایک مرتبہ پھر سے ملاحظہ فرما لیں. سوال نمبر 1، متکلم کس کو کہتے ہیں؟ اے بولنے والا، بی غیر موجود آدمی، سی جس سے بات کی جا رہی ہو. سوال نمبر 2، اس سبق میں لفظ اعوذ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اے 2 مرتبہ، بی 3 مرتبہ، سی 1 مرتبہ. سوال نمبر 3، عربی میں آگ کو کیا کہتے ہیں؟ اے لہب، بی نار، سی مسد. سوال نمبر 4، لفظ صدور کا کیا مطلب ہے؟ اے سینے، بی دل، سی ہاتھ.